إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد انتہائی قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ تعالیٰ دی بابرکت اور مقدس کلام دے اندروں 22واں پارہ سورہ الاحزاب اور اس دی 36 نمبر آیت کریمہ اس وقت تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما، مینوں شرع صدر نال حق سچ بیان کرن دی اور سب نو سن سنا کے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ازواج مطہرات امہات المومنین رضوان اللہ علیہن اجمعین، انہاں دا تذکرہ پچھلے 2 خطبات جمعۃ المبارک دے اندر کچھ سماعت فرما چکے ہو، اور انشاءاللہ آج میں کوشش کراں گا کہ اس نو مکمل کراں۔
سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا، انہاں تین دا تذکرہ تسی سماعت فرما چکے ہو۔ نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد 4 ہجری اندر سیدہ حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دے نال نکاح کیتا ہے، اور انہاں دے پہلے شوہر جنہ دا نام خنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ بدر اور احد جنگ دے درمیانی حصے اندر وفات پا گئے، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیاں۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال نکاح فرمایا، اور یہ 3 ہجری اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی۔ اور اس کا ایک مقصد یہ بھی سی کہ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ انہاں دے نال ایک رشتہ مصاہرت جو کہ قریبی رشتہ ہے یہ بھی قائم ہو جائے، اور ایسے ہی نظریے نال سید عائشہ رضی اللہ عنہ نال بھی آپ نے نکاح کیتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ نال مزید رشتہ مضبوط ہو جائے، اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان نو آپ نے اپنی عطا کیتیاں تاکہ انہاں نال بھی رشتہ مضبوط ہو جائے، اور سب تو چھوٹی اور سب تو عصمت والی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ انہاں دا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نال کی۔ انہاں دا مقصد سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا، اور اسی طرح آپ نے جو باقی بھی نکاح کی تھے مختلف قبیلے اندر خاندان اندر جنہ دا ذکر آئے گا، مقصد یہی سی کہ تاکہ انہاں قبیلیاں دے نال آپ دا تعلق جڑ جائے، اور جدو آپ دا نکاح اس قبیلے اندر ہوندا سی نا تو پھر وہ سارا قبیلہ اور خاندان جس طرح ایک داماد دی حیثیت سمجھی جاندی ہے، اس دور اندر بہت بڑی حیثیت سی کہ داماد دے خلاف کوئی بات نہیں، داماد دے خلاف لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، ہتھیار چھوڑ دینے کہ یار ساڈا داماد، ایک احترام اس دور اندر بھی موجود سی۔ تو آپ دا زیادہ نکاح کرن دا مختلف قبائل دے اندر یہ بھی ایک نظریہ سی کہ چونکہ ایک دعوت پھیلے گی اور پھر لوگاں دے اندر جو مخالفت ہے وہ کم ہوئے گی اور وہ قبیلے قریب آن گے، اور ایک یہ بھی مقصد سی کہ جڑیاں خواتین نے صاف ظاہر انہوں نے سمجھان دی خاطر، انہوں دی تربیت کرن دی خاطر براہ راست انہوں نے سمجھانا، اور وہ نکاح دے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں دی تربیت فرمائی تاکہ انہوں دے ذریعے آگے ایک پیغام پہنچے، اور نبی کریم علیہ السلام دا جو مشن توحید و سنت نو پھیلان دا، اسلام نو پھیلان دا، اس دے اندر وہ معاون بن سکن۔ دیکھو نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی شادی جو ہے 21 برس دے اندر ہوئی آپ دی عمر مبارک، اور اس تو تقریباً 25 سال تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دی وفات تو بعد آپ نے شادیاں کی تھیں مختلف، آخری عمر دے سے اندر زیادہ تر دیکھو نا 3 ہجری 4 ہجری، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری دے شروع اندر آپ دی رحلت ہے، کنے کو سال نے اس دے اندر آپ نے زیادہ نکاح، وہ دا مقصد وہی ہے جو میں تھوڑے سامنے ذکر کر رہے ہیں، تاکہ مختلف قبائل دے نال ایک تعلق جڑ جائے، اور زیادہ تو زیادہ اللہ دے دین دی تبلیغ جو ہے اس کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بعد قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن ساسا نہ تعلق رکھنے والی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ انہاں نال نکاح کیتا ہے، اور مسکینہ نال یتیمہ نال بہت زیادہ اس نے سلوک کرنے والیاں سن۔ انہاں دا ایک لقب پہ گیا سی ام المساکین، کہ مساکین دی ماں، یعنی مساکین دے نال بہت زیادہ
تعاون کرنے والیاں، بہت زیادہ انہاں دے اتنے خرچ کرنے والیاں، اور کوئی بھی حاجت مند ہوندا اللہ اکبر تے اس تے خرچ کر رہی ہیں۔ انہاں دا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال ہویا ہے۔ جنگ احد دے اندر وہ شہید ہو گئے، تو پھر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نال نکاح کیتا، اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی اندر انہاں نے تقریباً 8 ماہ گزارے زوجیت اندر، اور یہ آپ دی زندگی اندر ہی وفات پا گئی ہیں۔ ام المساکین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا 8 مہینے آپ دے عقد اندر رہی ہیں، اور پھر آپ دی زندگی اندر انہاں وفات پائی، اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی شادی حضرت ام سلمہ نال کی تھی، جنہاں دا نام ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہاں نال شادی اس طرح ہوئی۔ انہاں دا ایک واقعہ ہے کہ انہاں دا جو خامد سی نا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا 4 ہجری دے اندر وفات ہوئی۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ سارے ہی انہاں دی وفات تے بڑے غمگین سن، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی بڑیاں غمگین، بڑیاں پریشان سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے ایک وظیفہ دسیا کہ تو پریشان ہے، اے وظیفہ پڑھیا کر دکھ اندر پریشانی اندر، اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرا منہا، اے اللہ اس مصیبت دے اندر جو میرے تے دکھ آیا ہے مینوں اجر عطا فرما، اور مینوں پہلے تو بہتر عطا فرما۔ انہوں نے وظیفہ پڑھنا شروع کیتا، عدت انہوں دی ختم ہوئی تو اللہ پاک نے کتنا بہتر عطا فرمایا۔ یہ خود فرماندیاں نے میں کیا اے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ابو سلمہ دا اتنا اچھا سلوک سی میرے نال کہ مینوں پورے مدینے دے اندر انہاں تو بہتر سلوک والا کوئی نظر نہیں آوندا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کو دعا کر، اللہ رب ذوالجلال دعاواں نو قبول کرنے والا ہے۔ پھر اللہ نے کیسا بہتر خامد عطا فرمایا کہ پوری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خامد اللہ پاک نے عطا فرما دیتا۔ یہ دعا دا اثر ہے، اس واسطے دعا بہت بڑا مومن دا ایک ہتھیار ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو کہ 7واں نکاح سیدہ زینب بنت جہش، 2 آپ دیاں بیویاں دا نام زینب، ایک زینب بنت خزیمہ اور ایک زینب بنت جہش، یہ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی ذات سن۔ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ، انہاں دا اسد بن خزیمہ قبیلے نال تعلق ہے۔ نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نکاح پہلے کیتا ہے اپنے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، جیڑا غلام آزاد کر دیتا جائے اس نو کیا جاندہ سی مولا، مولا یعنی اے آزاد کردہ غلام ہے، تے جیڑا اس دور دے اندر مولا آزاد کردہ غلام بھی ہوندا سی نا، اس نو بھی باقیاں نالوں کم تر سمجھیا جاندہ سی۔ اے معاشرتی طور دے ہوتے جویں ساڈے دور دے اندر بھی کئیاں برادریاں نو یا کئیاں لوگاں نو اسی کم تر سمجھنے ہیں۔ اسلام نے اس چیز نو ختم کرن لئی اے گل دھیان نال سنیا جائے۔ آج میرے خطبے دے اندروں مین پوائنٹ اس نکاح دے متعلق ہوئے گا، چونکہ دے متعلق قرآنی آیات بھی نے، میں سورہ احزاب چوں پڑھنی چاہنا، اور پھر میں اپنے معاشرے دیاں جو رسماں نے اور جو ساڈیاں عجیب و غریب اس حوالے نال نظریات نے انہاں دا رد بھی کرنا چاہنا۔ بڑی توجہ نہ سنیا، ذرا سیدھے ہو کے بیٹھے جی، غور کرنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جدوں رشتے دی بات کی تھی نا تے او سن قریشی اور ایک بڑا خاندان، اور کتنا نکاح ہوئے گا حضرت زید نال رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک آزاد کردہ غلام نے۔ ویسے اے غلام ہے نہیں سن شروع تو، جس طرح ہوندا ہے، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہاں، یہ 8 سال دے سن، ڈاکواں پکڑیا، اگوں بیچیا، سیدہ خدیجہ کو لا گئے، انہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حوالے کر دیتا اپنے نکاح تو بعد، لیکن بہرحال چونکہ وکدے وکاندے آئے تو ایک غلام دی حیثیت انہاں دی بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑا پیار کرتے سن انہاں نال،
آپ نے انہوں نے اپنا بیٹا قرار دیتا ہوا سی کہ زید میرا بیٹا ہے. یہ آدھے متبنا جنوں کہ اپنا منہ بولیا بیٹا قرار دیتا جائے. لیکن اللہ پاک نے پہلے اس طریقے جو ہے اور اس جو متبنا ہوں سی نا منہ بولیا بیٹا انہوں وراثت چو حصہ ملتا جو کہ حقیقی اولاد دا حق ماریا جاندہ. عام طور تے لوگ انہوں کہندے بیٹا ہی ہے. ایک بڑی رسم چلتی. اور دوسرا صاف ظاہر یہ ہے کہ جدو اس نو حقیقی بیٹے دی طرح سمجھا جاندہ کہ جدو او دی جو بیوی ہے اگر اس نو طلاق ہو گئی تو او دا جو سسر ہے اس نو او نال نکاح نہیں ہو سکتا سی انہاں دے رسم و رواج دے مطابق. اللہ تعالیٰ نے انہاں دو رسماں نو ختم کیتا ہے. کس طریقے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیتا نا کہ تیرا نکاح حضرت زید نہ کیتا جائے. تو انہوں نے کہا بھی یہ کس طرح ہو سکتا ہے جی میں معاشرے دی بات سی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا حکم سنا دیتا. اللہ اکبر. تے انہوں نے اگو اعتراض کیتا کہ اے جوڑ نہیں وہ آزاد کردہ غلام ہے اور میرا یہ خاندان ہے. تو اللہ پاک نے قرآن دی آیت نازل فرمائی جو مشروع اندر پڑھی. اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا. کسے مومن واسطے تے کسے مومن عورت واسطے اے حق نہیں اے جائز ہی نہیں. کی جائز نہیں؟ جدو اللہ تے اللہ دے رسول کوئی فیصلہ فرما دین وہ حکم فرما دین ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم کہ انہاں دے معاملے اندر انہاں نو کوئی اختیار باقی رہ جائے. اے عام حکم نہیں کہ کسی عام بندے دا حکم ہے چونکہ نبی علیہ السلام نے حکم دیتا ہے اللہ دی وحی نال تے جو اللہ دا حکم ہے اوتے پھر بندے دا اگوں اپنا اختیار چلدا. اے اصل بات ہے اگوں پھر اپنا اختیار نہیں چلدا چونکہ حکم اللہ تعالیٰ دا آ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. اللہ تعالیٰ دے حکم اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا اور اللہ پاک دے کولوں کوئی سوال بھی نہیں کیتا جا سکتا. اما یفعل جو اللہ تعالیٰ فرمان کوئی سوال نہیں. ہاں جو لوگ کرنگے انہاں کو پوچھا جائے گا یہ کیوں کیتا ہے جی شرط کی ہے جائز ہے ناجائز ہے. جڑا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیتا ہے یہ نہیں پوچھا جا سکتا. وہ حق ہی حق ہے وہ صحیح صحیح ہے وہ جیسے ہوئے جویں ہوئے جدوں ہوئے وہ اسی طرح ہوئے گا. تاں ہی اللہ فرماندے نے سوال نہیں کیتا جا سکتا. یہ حکم اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے تے جدوں ایتائیاں نے توجہ کرنا ذرا اللہ فرماندے نے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے جو اللہ تے اللہ دے رسول دی مخالفت کر رہا ہے وہ تے واضح گمراہی اندر چلا گیا ہے. سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے یہ آیت سنیے تے سر خمیں تسلیم کر دیتا ہے فوراً کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام جی میں اس واسطے تیار ہاں اور نکاح ہو گیا. توجہ کرنا غور کرنا ذرا نکاح تو بعد نبھا نہیں ہو رہا نکاح تو بعد اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی آپس اندر بنتی نہیں پئی اور یہی وجہ سی ایک بڑا تفاوت سی ایک فرق سی ذہن نہ مل سکے. لیکن اللہ پاک نے ایک رسم نو ختم کرنے واسطے اور پھر سیدہ زینب دی قربانی تو بعد کیوں نہ کیا ٹھیک ہے منو قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک انعام بھی عطا کرنا سی. اللہ دی حکمت ہے نا وہ کس طریقے نال مالک نے کیتا ہے توجہ کرنا غور کرنا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے وہی کر دیتی کہ اوتھے نظام نہیں چل سکنا اوتھوں طلاق ہوئے گی تے اگوں نکاح تواڈے نال ہوئے گا. یہ وہی دے ذریعے اللہ نے نبی علیہ السلام نو دس دیتا. لیکن آقا علیہ السلام اس بات نو لوگاں دے سامنے ظاہر نہیں سن کرنا چاہتے. وہ دی وجہ کی کہ لوکاں دیاں باتاں تو ایک معاشرے اندر بات چلتی آ رہی سی نا کہ کیویں ہو سکتا کہ بیٹے دی بیوی نال نکاح ہو سکے. یہ عام معاشرے دی رسم سی. آپ لوگاں دیاں باتاں تو دل دے اندر خوف محسوس کر رہے سن کہ کی بنے گا توجہ کرنا. تے آپ فرماندے سن وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی فرما رہے سو اس بندے نو جدے تے اللہ نے بھی بڑے احسان کیتے تے تواڈے بھی بڑے احسان نے کہ تسی انہاں نو آزاد کر دیتا ہے. کی فرما رہے سو امسک
علیک زوجک، اپنی بیوی نو رکھو اپنے کول، نباہ کرو، کوئی بات نہیں معاملہ چلان دی کوشش کرو، کھڑ وسان دی کوشش کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، واتق اللہ، تے اللہ کولو ڈر۔ تسی کہہ رہے سو حضرت زید نو امسک علیک زوجک، اپنی بیوی نال نباہ کرن دی کوشش کرو، نظام چلان دی کوشش کرو، واتق اللہ، اللہ کولو ڈرو، وتخفی فی نفسک، تے تواڈے دل اندر جو وحی دے ذریعے میں تانوں دسیا سی کہ نباہ ہونا کوئی نہیں، وہ تسی اپنے دل اندر ہی بات رکھی سی راز، اللہ مبدی ہے، اللہ پاک اس گل نو ظاہر کرنا چاہتے سن تاکہ اے رسم ٹوٹ جائے، تاکہ اے بہت بری رسم اس دا خاتمہ ہو جائے۔ وَتَخْشَ النَّاسَ، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، تسی لوگاں دیاں گلاں تو خوف کھا رہے سو، لوگی کی کہن گے، لوگاں دیاں باتاں کیویں سناں گے، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ فرماندے نے اللہ زیادہ حق رکھدا ہے کہ جڑا حق معاملہ ہے او دے اللہ کولو ڈریا جائے، لوکاں دیاں گلاں دی پرواہ کرنی۔ اے اللہ نے رب ذوالجلال نے رسم توڑی کہ رسوم و رواج دے اندر لوکاں دیاں باتاں دا بندہ خیال رکھ کے اللہ تعالیٰ دی شریعت تو جدو صرف نظر کردا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال دا حکم ہے انج ہوئے گا، تے بندہ سمجھدا یار لوگ کی کہن گے، فرمایا انج کرنا، بولو ہے توجہ کرنا، میں تانوں اپنی رسماں بھی دسنا نے، کیونکہ یہ دسنیاں بھی بڑی مشکل نے، دسن لگیا بھی انج لگتا ہے بھی لوگ کی کہن گے، لیکن چونکہ ایت ہی ایسی آ گئی ہے ہن تے میں دسنی تانوں ہر گل تے کھول کے دسنی ہے، توجہ کرنا، ساڈے اندر بھی یہ چیزاں موجود نے، حضرات توجہ کریا جے، غور کریا جے، توجہ کرنا انتہائی سنجیدگی دے نال، میں تہاڈی تربیت کرنا چاہنا، اپنے آپ نو تہاڈے آپ نو پیغام دینا چاہنا قرآن پاک دی روشنی اندر، اللہ فرماندے نے واللہ احق ان تخشاہ، اللہ پاک زیادہ حق رکھ ہے کہ اللہ پاک کو ڈریا جائے زیادہ۔ حضرات دا معنی کیا ہے؟ دل اندر خوف ہوئے بھی، دل اندر خدشہ ہوئے بھی، معنی یہ ہے کہ لوکاں دا اے خوف خدشہ تے باتاں اے غالب نہ آن، اندر بے شک ہوئے، لیکن فیصلہ ہوئی کرنا ہے کہ جو اللہ دا حکم ہے کہ بے شک لوگ جو مرضی کہن، جدو اللہ نے فرما دیتا ہے ایک اللہ رب ذوالجلال دا حکم آ گیا ہے تے ہونے دے اندر اللہ دا ہی حکم چلے گا، اللہ دا نظام چلے گا۔ اللہ فرماندے نے توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، فلما قضا زید منها وطرا، جدو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ زینب دے نال اپنی حاجت پوری کیتی ہے، پھر اس تو بعد نکاح وطرا دا معنی ہے کہ پھر جدو حاجت مکمل ہو گئی پھر انہوں نے طلاق دے دیتی، نباہ نہ ہویا، وطرا دا لفظ کنایتاً آیا ہے کہ یعنی کہ طلاق دی طرف اشارہ ہے کہ آخر طلاق ہو گئی، معاملہ نہ چل سکیا۔ اللہ فرماندے نے زوجناکا، اسی تہاڈا آسماناں تو انہاں نال نکاح کر دیتا ہے، وہی دے ذریعے پہلے ہی دس دیتا سی، سنیا جتیان نال، صحیح مسلم تے صحیح بخاری دی حدیث تہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید نو ہی بھیجیا، جدوں عدت گزر گئی اگے نکاح ہن ہو سکدا سی تے حضرت زید رضی اللہ عنہ نو بھیجیا کہ جا زید میرے نکاح دے متعلق جا کے سیدہ زینب نال بات کر، اجے پردے دے احکام نازل نہیں سن ہوئے، پردے دے احکام نازل ہوئے نے سیدہ زینب دے ولیمے والے دن، یعنی ہلے آخری وہ ایام سن کہ جے پردے دے احکام نازل نہیں ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، فرماندے نے میں دیکھیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آٹا گن رہی سن، خمیرہ آٹا، اللہ اکبر، میں جدو انہوں نے دیکھیا ہے تے میرے اتنے انہوں دا جلال طاری ہو گیا ہے، میرے اتنے انہوں دا روب طاری ہو گیا ہے تے میں اپنا منہ پیچھے نو کر کے گیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات سنان آیا، اجے انی بات ہوئی ہے تے پچھو نبی پاک علیہ السلام تے وحی بھی آ گئی ہے، زوجناکا، اے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اسی تہاڈا نکاح آسماناں تے کر دیتا ہے، تسی تشریف لے جاؤ سیدہ زینب دے گھر اندر۔ آپ تو چلے نے تے سدھے ہی بغیر اجازت تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر چلے گئے نے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، نکاح آسماناں تے اللہ پاک نے کیتا ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی شرائط اور نہ کوئی گواہ، یہ میرے اللہ پاک نے کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے توجہ کرنا، غور کرنا، یہ اللہ دا خاصہ ہے نا، اللہ جو چاہے کرے، اور نبی پاک علیہ السلام واسطے اللہ پاک نے یہ صرف ایک نظام رکھیا سی،
ساری رسماں توڑن لئی، معاملات جتنے غلط سن انہاں دا خاتمہ کرن لئی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جان تو پہلے ایک بات رہ گئی۔ سیدہ زینب فرماندیاں نے ٹھیک ہے نبی پاک دا پیغام آیا ہے پر میں اونی دیر تک کوئی فیصلہ نہیں کر دی جنی دیر تک میں استخارہ نہ کر لواں، تے میں استخارہ کرنی ہاں انہاں فوراً جناب وضو کیتا ہے، مصلے تے نفل پڑھنے شروع کر دیتے۔ انی دیر نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آ کے پیغام دیتا ہے کہ اللہ دی وحی آ گئی ہے، اللہ پاک نے آسمانہ تے نکاح کر دیتا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیا سن، اے نبی پاک دیو بیویو تہاڈا نکاح تہاڈے باپ نے، بھائی نے، چاچے نے، دنیا والیاں نے، سرپرستاں نے کیتا ہے، میرا نکاح کیتا ہے تے عرشاں تے رب العالمین نے کیتا ہے۔ وہ اپنی عظمت، اپنی شان اور اپنا مقام اس طریقے نال باقی ازواج مطہرات دے سامنے بیان کر دیے سن کہ میرے اللہ دا میرے تے احسان ہے، اور چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی قربانی اللہ دا حکم سن کے ایک دیتی سی کہ ٹھیک ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ میں رسم توڑن واسطے تیار ہاں، اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیوی بنا کے ام المومنین بنا چھڑیا ہے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا، آج ساڈے زمانے دے اندر بھی شادی بیاہ نکاح دے معاملے اندر بے شمار ایسیاں چیزاں نے جو غیر شرعی نے، سوچ غیر شرعی ہے۔ مثال دے طور تے دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی ساڈے معاشرے اندر جو لوگ کی کہن گے، لوکاں دا ڈر، معاشرے دا خوف، اور او دے اندر اسی سارے ہی شریک ہاں، ایک دو دی بات نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ساڈا معاشرہ ہلے پوری جہالت وچوں نہیں نکلیا۔ اگر کوئی دوسری شادی، تیسری، چوتھی شادی دا نام لوے کرے، یقیناً معاشرہ کہندا ہے اے ظالم ہے۔ بلکہ ایک بندے نے مینوں بات سنائی، دوسری شادی میں کی تھی، بیوی بھی میری راضی سی، معاملہ بھی کوئی نہیں سی، ایک گوانڈن مائی آ گئی تے آ کے میری بیوی نہ اظہارے تعزیت کرے جے میں کو مر گیا ہوندا ہے کہ خیر تے ہے، بڑا ظالم نکلیا۔ وہ کہن لگی بےبے چاہ پینی ہے، جوس پینا ہے، پی تے اٹھ کے نکل جا، ساڈے گھر دا معاملہ تو شیطانی کرنے واسطے کا تو آئی ہے۔ اس بندے نے خود مجھے بات سنائی، مانا یہ ہے کہ ساڈے معاشرے دی بات اور معاشرے دی رسماں نے جس نو سننا، بیان کرنا، یقیناً بہت سارے سوالات پیدا ہو جاندے نے کہ یہ کیویں دے مسئلے۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو وَتَخْشَ النَّاسَ، لوگاں دیاں باتاں، لوگاں دے تانے، لوگاں دیاں گلاں تو نہ ڈرو، واللہ احق ان تخشاہ، اللہ زیادہ حق رکھدا ہے کہ او دے کولوں ڈریا جائے۔ ایک مسئلہ شرعی ہے، ایک معاملہ شرعی ہے، ایک حکم شرعی ہے، ایک حکم قرآن دا ہے، ایک حکم حدیث دا ہے۔ اس معاملے اندر تیری رائے، میری رائے، اے رواج، اے معاشرہ جو ہندوؤں تے سکھاں کولوں آیا ہے اس نو ترجیح دیتی جائے، اور قرآن پاک دا کوئی حکم، نبی پاک علیہ السلام دی کوئی حدیث اس نو پیچھے رکھیا جائے۔ میں سوال کرنا چاہنا ایمان کدھر ہے، اسلام کدھر ہے، اور قرآن و حدیث دی اتباع اور اطاعت کدھر ہے؟ آئیے ایدا معنی ہے کوئی نہیں کہ ہر بندہ دو شادیاں کرے، تین کرے، چار کرے، جڑا نہیں کرنا چاہتا ایک کرے، لیکن بات کرن دا مقصد یہ ہے کہ ساڈے معاشرے اندر جہالت موجود ہے، اور دوسری جہالت یہ موجود ہے کوئی متعلقہ عورت ہے اس نال بندہ شادی کرنے لی تیار نہیں، کوئی بیوہ ہے اس نال تیار نہیں، معاشرے اندر ساڈے کولوں لوگ سوال کر دینے، بلکہ میں یقین جانو اسٹیج تے کھڑا تانوں بات کر رہا، ایک خاتون دا مینوں فون آیا کہ ساڈے گھر دے اندر یعنی 3-4 بیوہ عورتاں نے اللہ والوں انج ہویا کہ فوت ہو گئے، تے جیڑی عورت خود بھی کہندی ہے نا کہ میری ضرورت ہے کہ بچے نے، میں اس طرح نہیں رہ سکتی، شادی کرنا چاہنی ہاں، تے باپ ظالم بنیا ہویا ہے، او دے بھائی ظالم بنے ہوئے نے، وہ کہندے نے اسی شادی نہیں تیری کرنی، لوگ سانو کی کہن گے۔ ہن دیکھو نا جدوں یہو جہا جاہلانہ سوچ ہوئے، اس طرح دی جاہلانہ رواج ہون، اوتے کتے اللہ دی رحمت آئے گی، اوتے کتے اللہ دی طرفوں برکتاں نازل ہون گیاں۔ اللہ فرماندے نے انج نہیں کرنا، وَتَخْشَ النَّاسَ، لوگاں کولوں ڈرن دا کوئی فائدہ نہیں، لوگاں کو تانیاں دی بات نہیں، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، اللہ فرماندے نے اللہ دا جو حکم، اللہ دا جو معاملہ ہے اس نو سامنے رکھو۔ ہاں ہاں اگر کوئی کردا ہے پھر اے نہیں کہ ایک بندہ ہے انہیں شادیاں کیتیاں جی سنت ہے ٹھیک ہے، زیادہ کر لی 4 تک کر لی سنت ہے، تے اگلے معاملات جڑے سنت نے وہ بھی پورے کرنے نے۔
یہ نہیں کہ کلا نکاح سنت ہے، انہاں دا نظام چلانا بھی سنت ہے، انہاں دیاں باریاں تقسیم کرنا بھی سنت ہے، انہاں دے اخراجات پورے کرنے بھی سنت نے، انہاں نال حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ اے نہیں اپنے مطلب دی من لئی تے باقی چھوڑ دیتی ہے، اسلام اس دی اجازت نہیں دیندا۔ مکمل دین اندر داخل ہو جاؤ، نہیں کر سکتے نہ کرو، کرنی ہے تے پھر پورا پورا انصاف تے عدل کرنا پائے گا، ورنہ اللہ دے ہاں ظالمین اندر شمار ہوئے گا، ظالم اندر شمار ہوئے گا۔ بات کرن دا مقصد یہ ہے اللہ پاک قرآن پاک دے ذریعے پہلے حکم ہے فرمایا ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، توجہ کرنا، غور کرنا، جڑے تواڈے بیٹے نے منہ بولے انہاں دے باپ دے نام نال پکارو۔ اج بھی کئی نے وہ بیٹا لیندے نے اپنے نام دی ولدیت لکھوا لیندے نے، ہندا بہن دا بیٹا ہے یا بھائی دا بیٹا یا کسی اور کو لیا، او دی ولدیت اصل لکھی جائے گی، وہ تہاڈا وارث بھی نہیں، وہ اپنے اصل باپ دا وارث۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، اللہ نے قول دے ذریعے بھی اس رسم نو ختم کیتا، اور پھر ایتھے نکاح کرا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متبنہ دے نال حضرت زید نال پھر طلاق دلوا کے پھر آپ نال نکاح کر کے اللہ نے خود اس رسم نو عملی طور سے بھی ختم کیتا، قولی طور سے بھی ختم کیتا، عملی طور سے بھی ختم کیتا، کہ دنیا دے اندر اے نہیں کہ لوکاں دی جو مرضی وہ چلے گا، بلکہ اس کائنات اندر وہ چلے گا جو عرشہ والے رب دی مرضی ہے، کیونکہ دنیا زمین اللہ دی، نظام بھی اللہ دا، اسی سب اللہ دے حکم دے پابند، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے پابنداں۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا کہ اللہ پاک فرماندے نے، اللہ پاک نے کیوں یہ نکاح کیتا ہے؟ لِکَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ جڑے مومن نے انہاں نو تنگی محسوس نہ ہوئے، فی ازواج ادعیائہم، کہ جڑے منہ بولے بیٹے نے انہاں دیاں بیویاں نال نکاح کیوں ہویا ہے، اس سوال ہی پیدا نہ ہوئے۔ اللہ نے نکاح تاں کیتا ہے، عرشاں تو یہ کہہ دیتا ہے میں نکاح کر دیتا ہے، کیونکہ مومن اللہ دا حکم ٹال سکدا، اللہ دا حکم آ گیا، اللہ نے خود کر دیتا ہے، فرمایا کسے دے دل چ حرج تنگی بھی پیدا نہ ہوئے کہ انج کیویں ہو گیا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا، اللہ فرماندے نے اے اللہ دا حکم ہے جڑا ہو کے ہی رہندا ہے، اللہ دا امر ہے جڑا ہو کے ہی رہندا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہو، اللہ پاک نے اپنے نبی واسطے جو مقرر کیتا ہے اے تے کسے قسم دی کوئی تنگی محسوس کرن دی ضرورت، تنگی کا دی، پریشانی کا دی، کئی تے سن کے پریشان ہو جاندے نے، کئی آندے نے اچھا جمعہ پڑھن گئے ہیں تے اگلی واری وہ جمعہ نہیں پڑھن مینوں آن دیتا بھی اتنے تے مسئلے انج دے بیان ہوندے، سبحان اللہ۔ ساڈی حالت یہ ہے کہ اسی آنے ہاں مسئلہ انج دا بیان ہوندا ہے، کی ہے یہ وہی جہالت ہے جو دور جاہلیت اندر ہے کہ ساڈے دماغاں چوں بات نکلدی نہیں، حالانکہ میں لیول دی بات، اعتدال دی بات کر رہا کہ قرآن اور حدیث اور نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جتھے آ جائے اوتھے مومن نو بولن دی اجازت ہے، اوتھے خاموشی، اوتھے بس منیا یسلموا تسلیما۔ یہ ہے دین، یہ ہے شریعت، یہ ہے سورہ احزاب، یہ ہے احکامات۔ اور آگے سنیے اللہ پاک فرماندے نے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نبی نے انہاں واسطے اللہ دا ایک نظام مقرر، سنت اللہ، اللہ دا ایک طریقہ مقرر ہے، فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ پاک دا حکم جیڑا ہے وہ ایک اندازہ مقرر ہے، اور اللہ دا اندازہ بالکل حق ہوندا ہے، اور تقدیر اندر ہے اللہ دا جو حکم ہے۔ کیونکہ سوال پیدا ہوندا نا ایک انج ہو گیا، نہ کوئی حق مہر نہ کوئی گواہ، اللہ نے فرمایا جو میں کیتا ہے تے سوال بھی اٹھا سکدے، یہ اللہ دا حکم جتھے اللہ تعالی نے کیتا ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوندا، اللہ رب ذوالجلال دا حکم فیصلہ آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ نکاح ہویا تے اگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو نکاح فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال نبی پاک نے نکاح فرمایا ہے۔ جویریہ بنت حارث ایک قبیلہ خزاعہ دی شاخ ہے، اس دے اندروں اللہ اکبر کبیرہ بنو مستلق، یہ انہاں دیاں قیدیاں چ لیاندیاں
گئیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس نو عطا کر دتیاں نے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے انہاں نال مکاتبت کر لئی، انہاں دے حصے چاہیاں مکاتبت کیے، اینے پیسے دے دے تے تو آزاد ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیسیاں دا انتظام کیتا ہے، حضرت ثابت نو پیسے دے دیتے، آزاد ہو گئیاں تے آپ نے انہاں نال نکاح کر لیا ہے۔ حضرت سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 8واں نکاح کیتا ہے۔ اگلا نکاح حضرت ام حبیبہ جنہ دا نام ہے رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، اے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں مشیرہ نے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہاں دی بیٹی ہے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرنا ذرا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اے سیدہ ام حبیبہ گئیاں نے حبشہ دی ہجرت دی اتے، انہاں دا جڑا خاوند سی عبید اللہ بن جہش، او دا نام عبید اللہ بن جہش، اوتھے جا کے عیسائی ہو گیا، اسلام نو چھڑ دیتا ہے۔ اے اسلام تے پکیاں رہیاں، نجاشی جنہاں دا تسی نام سنیا ہے انہاں کلمہ پڑھ لیا سی، مسلمان ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلے ہے کہ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا خاوند اسلام چھڑ گیا، مرتد ہو گیا ہے۔ آپ نے پیغام بھیجیا ہے، خط بھیجیا ہے، ادا نکاح نجاشی میرے نال کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینے اندر نے اور اوتھے ہی موجود نے، اے دور ایک نکاح ہویا ہے، ایتھے یہ بھی ثابت ہویا کئی لوگ پوچھتے نے بچہ باہر ہے، بچی ایتھے وے، نکاح ہو سکتا ہے؟ ہاں پورے اگر تواڈے جناب گواہ موجود ہون تے نکاح ہو سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دا ایک نکاح اس طرح ہویا ہے، مدینہ پاک اندر نے اور سیدہ ام حبیبہ حبشہ اندر نے نکاح کیتا ہے، خط دے ذریعے دسیا گیا اور انہاں کو پوچھیا گیا، انہاں دی بھی رضامندی، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اوے ام حبیبہ نے جدوں مدینہ پاک آئیاں نے، انہاں دا باپ علیہ مسلمان نہیں سی ہویا، فتح مکہ تے مسلمان ہوئے نے نا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، تے جدوں آئے نے تے نہ کہ ہے تو نبی پاک علیہ السلام دا بستر بچھیا ہویا ہے، ابا جان ٹھہر جاؤ، تسی باپ ہو میرے، تہاڈی عزت احترام کرنا ہے، لیکن نبی پاک دا بستر ہے، اونی دیر تک تسی نہیں بیٹھ سکتے جب تک انہوں میں سیر تے نہ کر دیا۔ تہاڈا عقیدہ مشرکانہ ہے، اجے تسی مشرک ہو، تہاڈا جسم او پاک نہیں جویں پاک ہونا چاہیے ہے۔ میرے سونے نبی پاک دا بستر پاک ہے، اے انہاں دے ایمان دی دلیل، اللہ پاک دی ایسی اللہ اکبر مرضی ہوئی ہے، آپ نے مکہ فتح کیتا ہے، رب ذوالجلال نے آپ نو فتح عطا فرمائی ہے۔ تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو جدوں آپ نے فرمایا کہ سارے دی معافی، حضرت ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، تے آپ نے فرمایا سی ابو سفیان دے گھر بھی جڑا داخل ہو گیا نا او دے واسطے بھی میں معافی دا اعلان کرنا۔ اگلا نکاح میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ بنت حیی نال کیتا ہے، اے غزوہ خیبر ہویا 7 ہجری دے اندر، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا انہاں دے اندر اختب کہ حیی بن اختب بہت بڑا یہودی سردار ہے، انہاں دی بیٹی ہے۔ آپ نے پہلو ایک اور صحابی واسطے فیصلہ کیتا، صحابہ سارے نے کہ آقا جی اے دا جڑا ہے تواڈے واسطے ہی لائق ہے کہ تواڈے جناب لونڈی ہوئے، آپ نے آزاد کیتا، انہاں نال بھی نکاح کر لیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر کبیرہ، انہاں دا قد کو تھوڑا جہا چھوٹا سی، ایک حدیث سنا دینا دے معاملے اندر۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جملہ بول دیتا ہے، انہا کثیرۃ، وہ صفیہ تے چھوٹے قد دی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، آپ فرماندے نے عائشہ جیڑا جملہ تو بولے آئے اگر اس نو پانی اندر در سمندر اندر سٹ دیتا جائے وہ سارے دا سارا سمندر کڑوا ہو جائے، اتنا خطرناک تو جملہ بولے ہے، کسی دے بارے اے تبصرہ نہیں کیتا جا سکتا، کیونکہ قد چھوٹا بڑا چھوٹا اے بنان والا کون ہے؟ یہ تے اللہ دی ذات اعتراض ہے، اس طرح دا کوئی اعتراض نہیں کیتا جا سکتا، اے اللہ رب ذوالجلال دا معاملہ ہے، اے میرے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے اور اتنی شان اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور آپ دی آخری بیوی 11ویں بیوی سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ام الفضل بنت حارث، لبابہ بنت حارث، انہاں دی ہمشیرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے نال بھی عمرہ قضا جدو 7 ہجری اندر کیتا ہے، آپ نے انہاں
جلال نے کہا فرمایا ہے نبی پاک علیہ السلام دیاں 2 لونڈیاں سن، بعد نے 4 لونڈیاں دا بھی ذکر فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لونڈی ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے اس دے وچوں آپ نے ایک بیٹا عطا فرمایا ہے جس دا نام سی ابراہیم۔ جدوں تقریباً 1.5 سال دے ہوئے اللہ اکبر تے بیمار ہو گئے، پہلے 2 بیٹے آپ دے وفات پا چکے سن۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے غمگین ہوئے، سیدہ زینب نے آ کے خبر دیتی ہے ابا جان بیٹا بہت پریشان، ساڈا بھائی بڑا بیمار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جلدی جلدی آئے، آ کے اپنی گود اندر اٹھایا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دی گود دے اندر ہی اللہ نو پیارے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اکھاں چوں آنسو جاری نے، آپ فرماندے نے اے ابراہیم تیری جدائی نے سانو غمگین کر دیتا ہے، لیکن اے اللہ اسی وہی جملے بولاں گے اللہ جڑے تینوں پسند نے، اللہ تیری پسند تو علاوہ کوئی جملے نہیں بولاں گے۔ ما نقول الا ما یرضا ربنا، اسی وہی کہاں گے جتنا ساڈا رب راضی ہو جائے۔ تو آپ نو حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وچوں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، باقی ساری اولاد اللہ رب ذوالجلال نے 4 بیٹیاں تے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وچوں اللہ نے عطا فرمائی، اور باقی آپ نو اللہ نے کسی بھی بیوی اندروں کوئی اولاد عطا نہیں فرمائی۔ عقیدہ سمجھ آیا کائنات دے سردار ہون پھر بھی اولاد دا اختیار کدے کول ہے؟ اللہ کول ہے، چاہے دے چاہے بلا لے، چاہے بیٹیاں چاہے بیٹے عطا کرے۔ تو اے نبی کریم علیہ السلام دا گھرانہ ہے، اے اہل بیت کرام نے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت نے، آپ دیاں بیویاں دا تذکرہ جو کہ میں انتہائی شارٹ اور مختصر بیان کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ساڈیاں خواتین نو بھی امہات المومنین بنات رسول دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، انہاں نو اپنا آئیڈیل بنان دی توفیق عطا فرمائے، انہاں جیسی سیرت نصیب فرمائے، انہاں جیسا شرم و حیا نصیب فرمائے، انہاں جیسی عبادت اور انہاں جیسی نیکیاں کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔